سامعین و ناظرین، آج آپ کو ایک اہم موضوع پر خاص بات میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ توجہ سے سماعت کیجیے۔ جب آپ نے ویڈیو پر کلک کر ہی دیا ہے تو آپ مکمل ویڈیو سن کر جائیے گا۔ جی ہاں، آج بات کر رہے ہیں اس شہنشاہ کی جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، یعنی میرے میرا پیر پیرا شاہ جیلاں قطب ربانی شیخ لامکانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث سمدانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ بڑے پیر غوث پاک دنیا میں ولی پیدا ہوئے، اور آپ کی پیدائش کے بعد ہی سے بلکہ اس سے پہلے سے آپ کے کرامت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، مگر آپ قربان جائیں اس کے باوجود شہنشاہ بغداد بڑے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ عبادت الہی میں اس طرح سے محنت و مشقت کرتے تھے، اس طرح مجاہدہ فرماتے تھے کہ آپ جب جان لیں گے اور سنیں گے تو آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی اور ایک عجیب احساسات آپ کے دل میں پیدا ہونے لگیں گی۔ شیخ احمد بن ابی بکر حریمی کا بیان ہے کہ میں نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، وہ فرماتے تھے میں عراق کے بیابانوں اور ویرانوں میں 25 سال تنہا اس حال میں پھرتا رہا کہ میں لوگوں کو نہ جانتا تھا اور نہ لوگ مجھے جانتے تھے۔ میرے پاس رجال غیب اور جنوں کے گروہ آتے جن کو میں اللہ کا راستہ بتاتا تھا۔ جب پہلے پہل عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرا ساتھ دیا۔ اس سے پہلے میں ان کو نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے شرط کی کہ میں ان کی مخالفت نہ کروں اور مجھ سے فرمایا میرے آنے تک یہیں ٹھہرو۔ اس عرصے میں دنیا اور عجیب شکلوں میں مجھ پر وارد ہوتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ مجھے ان کی طرف متوجہ ہونے سے بچا لیتا تھا۔ شیاطین مختلف اور بھیانک شکلوں میں میرے پاس آتے اور مجھ سے لڑتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ مجھے ان پر غلبہ دیتا تھا۔ میرا نفس متشکل ہو کر اپنی خواہش کے لیے کچھ تو مجھ سے عاجزی کرتا اور کبھی لڑائی کرتا، مگر اللہ تعالیٰ اس کے برخلاف میری مدد فرماتا تھا۔ ابتدا میں مجاہدے کے جس طریقے سے میں نفس پر مواخذہ کرتا تھا اسے خوب مضبوط پکڑتا اور نبھاتا تھا۔ میں مدت تک بطور مجاہدہ مدائن کے ویرانوں میں یوں نفس کشی کرتا رہا کہ 1 سال گری پڑی چیزیں کھاتا اور پانی نہ پیتا، اور 1 سال پانی پیتا اور گری پڑی چیز نہ کھاتا، اور 1 سال نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا نہ سوتا۔ ایک دفعہ میں کڑکڑاتے جاڑے میں رات کو ایوان کسرا میں سویا اور مجھے احتلام ہو گیا۔ میں اٹھا اور دریا کے کنارے پر جا کر غسل کیا، پھر سو گیا۔ کڑاکے کی ٹھنڈی میں پھر بڑے پیر غوث پاک فرماتے پھر احتلام ہو گیا، اس لیے دریا کے کنارے پر جا کر غسل کیا، پھر سو گیا۔ اس طرح 40 بار احتلام ہوا اور 40 دفعہ غسل کیا۔ سبحان اللہ، کیا جذبہ تھا آپ کا۔ پھر میں نیند کے خوف سے ایوان کے اوپر چڑھ گیا۔ کرخ کے ویرانے میں بھی کئی سال رہا، جن میں سوائے بروی کے کچھ نہ کھاتا تھا۔ ہر سال کے شروع میں ایک شخص صوف کا جبہ میرے پاس لاتا جسے میں پہن لیتا۔ میں نے ہزاروں حالتیں بدلی تاکہ تمہاری دنیا سے آرام پاؤں۔ میں گونگا، احمق اور پاگل مشہور تھا اور ننگے پاؤں کانٹوں پر چلا کرتا تھا۔ جو ہولناک امر ہوتا اسے اختیار کرتا۔ میرا نفس اپنی خواہش میں مجھ پر غالب نہ آیا
اور نہ دنیا کی زینت میں سے کوئی شے مجھ کو کبھی پسند آئی۔ شیخ ابو بکر حریمی کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا بچپن میں بھی آپ پسند نہیں فرماتے تھے؟ آپ نے جواب دیا، نہ بچپن میں پسند آئی، نہ کبھی زندگی میں خواہشات مجھے پسند آئی۔ بہجت الاسرار کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ بہجت الاسرار صفحہ نمبر 85 میں یہ واقعہ موجود ہے۔